الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی. آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی. آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی. تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. ہما شاہاں ز غلامان حسین، خود سیاں حلقہ بگوشان حسین. بوسامی داد رسول مقبول، آفری بل لب و دندان حسین. منچ پروائے قیامت دارم، دستمو گوشہ دامان حسین. سر من بات فدائش حسرت، دل و جانم ہما قربان حسین. دی آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، دی آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی. مدحت کے معنی تعریف. دی آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، محروم دی نہ سمجھے گا عظمت حسین کی. سرمایہ نجات محبت حسین کی، سرمایہ نجات محبت حسین کی، قہر خدائے پاک عداوت حسین کی. اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کوثر بھی ہے حسین کا جنت حسین کی. اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کوثر بھی ہے حسین کا جنت حسین کی. انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین کی. انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین کی. شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی. شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی. راہ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سراج، راہ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سراج، یہ درس دے رہی ہے شہادت حسین کی. بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری بہنوں، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت. آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم
شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ الحمدللہ یہاں نوجوان نوعمر بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تو آواز بلند ہو سکتی ہے، اور یہ وقت تو کھانا کھانے کا نہیں ہے آپ کا۔ آج کا مسلمان تو رات کے 3 بجے کھانا کھا رہا، آپ کے تو پیٹ بھی بھرے ہوئے ہیں، تو آواز بھی بلند ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند، جتنی آپ کی آواز بلند ہو سکتی ہے اتنی بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام 10 روزہ شہادت امام ہمام حسین علیہ السلام اور شہیدان کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہ جلسے جاری ہیں، جس کا دوسرا جلسہ آپ کی اس مسجد جامع مسجد حشمت پیٹ سکندرآباد میں منعقد ہے۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اپنے گھر میں بٹھا کر، اللہ نے اپنے گھر میں آپ کو بلا کر، اللہ نے اپنے گھر میں آپ کو رکھ کر اپنے محبوب کے محبوب کا ذکر کروا رہا ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے آپ پر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ کا آپ پر کتنا بڑا فضل ہے، اللہ آپ کو کتنا قریب رکھتا ہے کہ آپ سن رہے ہیں ذکر حسین۔ اور جب ذکر حسین کس نے کیا ہے؟ ذکر حسین کسی مولوی نے نہیں کیا، ذکر حسین کسی صوفی نے نہیں کیا، ذکر حسین کوئی ڈاکٹر نے نہیں کیا، ذکر حسین کوئی عالم نے نہیں کیا، ذکر حسین کوئی رہبر نے نہیں کیا، ذکر حسین کوئی لیڈر نے نہیں کیا۔ ذکر حسین کرنے والے انبیاء کے امام ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، رسول پاک ہے، جو قرآن لے کر آئے انہوں نے ذکر حسین کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حسین، یا حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، محبت اس محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، مائل سنت۔ اب آپ بات سمجھ گئے، اب آپ بات سمجھ گئے کہ ذکر حسین کتنا بلند ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر کروڑوں روپے قربان، اس محفل پر لاکھوں روپے قربان، ساری دنیا قربان۔ اگر ذکر حسین سے کسی کو مفر ہی نہیں ہو سکتا ہے، اگر جنت میں جانا ہے تو ذکر حسین کرنا پڑے گا۔ قرآن کو پڑھنے کی، تلاوت میں شوق پیدا کرنا ہے تو ذکر حسین کرنا پڑے گا۔ نماز کی قبولیت کے لیے ذکر حسین کرنا پڑے گا۔ ایمان کی لذت کے لیے ذکر حسین کرنا پڑے گا۔ قبر کی روشنی کے لیے ذکر حسین کرنا پڑے گا۔ حشر کی ضیاء کے لیے ذکر حسین کرنا پڑے گا۔ آخرت کی بہتری کے لیے ذکر حسین کرنا پڑے گا۔ دامن مصطفیٰ تھامنے کے لیے ذکر حسین کرنا پڑے گا۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ذکر حسین کرنا پڑے گا۔ جنت میں جانے کے لیے ذکر حسین کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت۔ تو ذکر حسین آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گا، اور ذکر حسین آخرت میں بھی کام آئے گا، خبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ اور یہ ذکر حسین سے لوگ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے حشمت پیٹ والے خوش نصیب ہیں کہ ذکر حسین کر کے بتا رہے ہیں ہمیں کسی لیڈر سے محبت نہیں ہے، ہمیں کسی رہبر سے محبت نہیں ہے، ہمیں کسی دولت مند سے محبت نہیں ہے، ہمیں کسی رئیس سے محبت نہیں ہے، ہمیں کسی بادشاہ سے محبت نہیں ہے، ہم کو کسی امیر سے محبت نہیں ہے، ہم کو کسی لیڈر سے محبت نہیں ہے، ہم کو محبت ہے تو امام شہید کربلا، حضرت امام میں شہداء، حضرت امام حسین علیہ السلام، رسول پاک کے لخت جگر سے محبت ہے۔ یہی ثبوت دینے کے لیے یہ امام حسین علیہ السلام کے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ گھر گھر امام حسین علیہ السلام کی نیاز ہوتی ہے، گھر گھر امام حسین علیہ السلام کی فاتحہ ہوتی ہے۔ ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، امام حسین کو صرف اہل سنت الجماعت ہی چاہتے ہیں۔ الحمدللہ آپ سنی ہیں، اور یہ سنی مسجد ہے، یہاں سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے اہل بیت اطہار کو چاہنے والے
امام حسین کے چاہنے والے، فاتحہ دینے والے، کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والے، سرکار کے نام پر انگوٹھا چومنے والے، درگاہوں کی زیارت کرنے والے، اولیاء کو قبر میں زندہ سمجھنے والے حسین کے ماننے والے ہیں، جن کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو برقرار رکھیے اور یہ ایسے جلسے منعقد کرتے رہیے اور لوگوں کو بتائیے کہ حسین ہمارے ہیں۔ اس لیے ہم یہ بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ سارا مجمع کہہ رہا ہے حسین ہمارے آقا ہے۔ ارے ہم کیا کہیں گے، ہمارے آقا تو حسین ہیں۔ حضور غریب نواز کہہ رہے ہیں حسین میرے آقا ہے، غوث اعظم کہہ رہے ہیں حسین میرے آقا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کہہ رہے ہیں حسین میرے آقا ہے، حضرت یوسف بابا شریف بابا کہہ رہے ہیں حسین میرے آقا ہے، جہانگیر میران رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں حسین میرے آقا ہے، حضرت بابا فرید جنگل شکر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں حسین میرے آقا ہے، حضرت قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں حسین میرے آقا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں حسین میرے آقا ہے، حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین قطب ربانی غوث اعظم سید رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں حسین میرے آقا ہے، امام اعظم ابن رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں حسین میرے آقا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں حسین میرے آقا ہے، حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں حسین میرے آقا ہے، حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں حسین میرے آقا ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں حسین میرے آقا ہے، حضرت ابراہیم ادب کہہ رہے ہیں حسین میرے آقا ہے، حضرت شبلی کہہ رہے ہیں حسین میرے آقا ہے، حضرت معروف کرقی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں حسین میرے آقا ہے، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں حسین میرے آقا ہے، حضرت حسن بصری کہہ رہے ہیں حسین میرے آقا ہے، اور امام حسن کہہ رہے ہیں حسین میرا بھائی ہے، مولا علی کہہ رہے ہیں علی حسین میرا بیٹا ہے، سیدہ فاطمہ کہہ رہے ہیں حسین میرا بیٹا ہے، اور رسول اللہ پاک فرما رہے ہیں من الحسین منی انا من الحسین، میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ یہ امام حسین کی سیرت ہے، یہ امام حسین کی محبت ہے جو آپ کو یہاں بٹھائی رکھی ہے، یہی محبت قبر میں کام آئے گی، یہی محبت حشر میں کام آئے گی۔ آج کے یہ کنجوس لوگ جو شربت پہ فاتحہ نہیں دلاتے ان کو حسین کا کیا مقام معلوم ہوگا، آج امام حسین کے جلسے کو روکنے والے ان کو حسین کا کیا مقام ہوگا۔ حسین کون ہے، حسین کیا ہے، حسین کو کیا کہا گیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کی کیسی تعریف فرمائی ہے۔ ارے تم ہر بات سنت کی کہتے ہیں، یہ سنت ایسا کرنا، مسجد میں ایسا قدم رکھنا، مسجد کے باہر ایسا قدم کرنا، مسواک لگانا سنت، وہ کرنا سنت، یہ کرنا سنت، ہم ہر سنت کو مانتے ہیں، لیکن یہ بھی سنت یاد رکھو کہ حسین کی تعریف کرنا، حسین کی شہادت کا ذکر کرنا، حسین کی شہادت پہ رونا بھی رسول پاک کی سنت ہے۔ اب آپ حسین علیہ السلام کی یاد کریں گے اپنے گھروں میں، فاتحہ دلائیں گے۔ ارے یہ لوگ فاتحہ کے چور، مر گئے مردود کا فاتحہ نہ درود۔ آج بولے فاتحہ کہاں ہے، مولا یہ بچے سے پوچھو سنی بچہ بنے گا کہاں ہے، ان کو ابھی فاتحہ نہیں ملی تو حسین کیا ملیں گے۔ انہیں بولے فاتحہ کہاں ہے تو سیدھا جواب یہی ہے سنیوں کے پاس ہے۔ جو سنی ہوتا ہے وہ فاتحہ دیتا ہے، کبھی غوث اعظم کی 11ویں کرتا ہے، کبھی غریب نواز کی 6 کرتا ہے، کبھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے کنڈے کرتا ہے، کبھی غوث اعظم کا جھنڈا لہراتا ہے، کبھی درگاہ شریف کو جا کے فاتحہ دیتا ہے، کبھی یوسف بابا رحمۃ اللہ شریف بابا کی درگاہ پہ حاضری دیتا ہے۔ یہ سنیوں کا طریقہ ہے، ٹنیوں کا نہیں ہے۔ آپ سنی ہے ٹنی ہے، سنی ہے آپ، فاتحہ دینے والے ہیں نا، ہاں نیاز کرنے والے ہیں نا، تو پھر خاموش کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ بھائی اگر ہم اگر سنی ہیں تو پھر ان کی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے، ان کے ساتھ لوگ کیوں دے رہے ہیں، ان کے قریب کیوں جا رہے ہیں، ان کے جلسے کیوں سن رہے ہیں، ان کے ویڈیو کیوں دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو چاہے بول رہے ہیں فاتحہ نہیں دینا ہے۔ مولا تمہارے کو نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود۔ آج کل ایک چلا سب کو لے کے چلیں گے، تو اللہ بھی بولا سب کو لے جا کے میں دوزخ میں ڈال دیتا ہوں۔
کے دوزخ میں ڈالے گا. صرف سنی جنت میں جائیں گے. الحمدللہ الحمدللہ. ہر باطل فرقہ دوزخ میں جانے والا ہے. جہنم میں جانے والا باطل فرقہ پورے کو پورے جہنم رسید ہیں. اور جنت میں جائیں گے اہل سنت والجماعت. شربت بنانے والے, امام حسین کی فاتحہ دینے والے, یا حسین کہنے والے, یا غوث کہنے والے, یا علی کہنے والے, یا رسول کہنے والے, میلاد منانے والے, میلاد کی جھنڈیاں لگانے والے, میلاد کی روشنی کرنے والے, غوث پاک کا جھنڈا لہرانے والے, امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کرنے والے. میں علامتیں بتا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو میں اپنی بات بھی پہنچانا ہے کہ اگر آپ سنی ہے تو پھر سنیت کا کام کرنا چاہیے. غیر سنی کام کر رہے ہیں. ایک چلے جاتا 3 دن کے لیے 360 لوگوں کو لے کے چلے جاتا. ہمارے اتنے سنیاں ہیں وہاں کا بھائی بیٹھے ہوئے, کیا بولنا بھائی, انہیں ویسی ہے تو اس کو لات مارنا. سمجھانے کا ایک مقام ہوتا. یہ چھوٹا بچہ نہیں ہے نپل پیرا, سب معلوم, فاتحہ دینے نہیں معلوم. فاتحہ نہیں دینا ہے. فاتحہ کیا قرآن میں ہے کیا؟ تو آپ بولنا تو قرآن پڑھا کیا؟ حدیث میں ہے کیا؟ تو حدیث پڑھا کیا؟ جن کو قرآن پاک نہیں آتی, جن کو حدیث پاک نہیں آتی, خالی ڈگریاں لے کے ناچتے رہتے. نہ ان کو حدیث آتی نہ قرآن آتی. ہم نے تو دیکھا غریب نواز قرآن نہیں, چلتا پھرتا قرآن تھے. غریب نواز حدیث نہیں, چلتی پھرتی حدیث تھے. وہ فاتحہ دیتے تھے, عرض کرتے تھے. اب ہم کو بھی کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ وہ امام حسین کی شان بیان کر رہے ہیں غریب نواز, اور انہیں پوچھ رہا ہے کہ فاتحہ دینا کہاں ہے, تو سیدھا جواب تو یہی ہے ہمارے لیے, غریب نواز ہندوستان میں اسلام کون لائے؟ یہ تمہارا امیر غریب لایا. ان کا امیر بھی غریب سے غریب ہے. ہمارا غریب امیر ہے نا, کیونکہ اتنا امیر ہے کہ اس کے نے امام حسین کی محبت کی دولت ہے, امام حسن کی محبت کی دولت ہے, صدیق اکبر کی محبت کی دولت ہے, فاروق اعظم کی محبت کی دولت ہے, غوث اعظم کی محبت کی دولت ہے, امام جعفر صادق کی محبت کی دولت ہے. اب ہم امیر ہیں کہ انہیں امیر ہے؟ وہ امیر نہیں ہے, ذلیل ہے. اور ہم باوقار ہیں کیونکہ ہمارے سینے میں حسنین کریمین کی محبت ہے. تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ غوث, یا غوث کا دامن, نعرہ خواجہ, یا خواجہ, ہندوستان کا راجہ, ہمارا ہم سب کا خواجہ. بیٹھیے, خالی ان کو جوش دکھ رہا میرے کو, ایسا جوش پورے حشمت پیٹ والوں کو ہونا. خالی مسجد میں جوش نہیں بتانا, پکوڑوں کے پاس بھی جا کے بتانا. وہ لوگ خالی مسجد میں اچک لیتے, یا لنگے سر نماز پڑھا تو اس کو نہیں بولتے. بولنا لنگے سر نماز پڑھنا یہ پکوڑوں کا طریقہ ہے. یہاں بولنا امام صاحب لنگے سر نہیں پڑھنا ہمارے وہاں. اب یہاں لکھ کے لگاتے نا نو مارکس نو انٹری, تو ٹوپی نہیں پہنے تو مسجد میں کیوں آیا؟ مارکس لگانے سے کیا ہوتا, اور بیماریاں پیدا ہو رہی. یہ مسجدوں کو بند کرانے کے لیے کرونا آیا. بازار تو چل رہا, شادی خانے تو چل رہے ہیں, آٹو میں 10-10 لوگ بیٹھ کے جا رہے ہیں, کرونا نہیں ہوتا. مسجد میں سوشل ڈسٹینس کے نام پر کھڑے رہ رہے ہیں, جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاندھے سے کاندھا لگا کے رہو. اگر بیچ میں فاصلہ رہے گا تو شیطان آ جائے گا. انہوں اتنا بڑا فاصلہ رکھ دے رہے ہیں یہ علماء آج کل کے, اتنا بڑا فاصلہ, شیطان کو بولے پورے 20 بچوں کے ساتھ آ جا تو. اس طرح سے مسجدوں کو پھترے اٹھا کے, الحمدللہ یہاں جانی بازا پیچھے ہوئے, جانی بازا اٹھا کے
گول گول گھیرا کر کے بول رہے ہیں یہاں تم ٹھہرو، بیچ میں شیطان ٹھہرتا، یہاں ٹھہرو تم شیطان ٹھہرتا. اس لیے نہ فاتحہ کے نہ درود کے، کیونکہ فاتحہ کے نام سے شیطان گھبراتا. بولو، درگاہ کا نام لو شیطان گھبراتا، غوث اعظم کا نام لو شیطان گھبراتا، غریب نواز کا نام لو شیطان گھبراتا. امام حسین کی شربت، یہ شربت کائے کو؟ بولا تیرے کو نہیں ہے، سنیوں کے لیے شربت ہے. اب ان کو فاتحہ نہیں ملی تو میں آپ کو جواب سکھا رہا ہوں نوجوانوں، اگر کوئی بولا تو بولنا غریب نواز نے فاتحہ دی، ہم بھی فاتحہ دیتے ہیں. غریب نواز ہندوستان میں آئے تو رسول پاک کی میلاد منائے، امام حسین کا ذکر کیا، فاتحہ دیے، درگاہوں کو گئے. جو ان کا مخالف ہے وہ غریب نواز کا مخالف ہے، چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو، چاہے وہ قرآن پاک پڑھتا ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ مدرسے چلاتا ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ محتمیم ہے. ہم کسی مفتی اور محتمیم کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں تو غریب نواز کو مانتے ہیں، امام حسین کو مانتے ہیں. آپ کس کو مانتے ہیں؟ تو پھر کئی کو جواب نہیں دے رہے بھائی، خاموش کئی کو بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں آپ کے محلوں میں گھس کے آ جا رہے ہیں. پہلے پکوڑے آتے تھے، اب پکوڑیاں بھی آ گئے. پکوڑیاں ویڈیو پہ آ کے بول رہے ہیں اور ہم ڈھیلا بنا کر رہے ہیں. اب ان کو نہیں چل سکا تو عورتوں کو سامنے لا رہے ہیں. یہ پہلے پکوڑے تھے، پکوڑیاں مل کے کام کر رہے ہیں اور ہم جلبیاں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ کو بھی اٹھنا، نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں یہ تقریر میں. اب آپ جواب دینا کہ نہیں دینا، آپ سیکھنا کہ نہیں سیکھنا. جب ایسے جلسے کریں گے تو آپ کو جواب دینے کا سلیقہ آئے گا. میں معمولی انداز میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں فاتحہ کی دلیل. فاتحہ کی دلیل تو وہ ہے کہ جو ایصال ثواب کو مانتا ہے وہ فاتحہ دیتا ہے، اور ایصال ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے. میرا عنوان وہ نہیں ہے، کبھی سن لینا، بتاؤں گا کہ ایصال ثواب اہل سنت الجماعت قرآن و حدیث سے ہٹی ہوئی جماعت نہیں ہے، بدعتی جماعت نہیں ہے. جتنے رافضی ہیں وہ بدعتی ہیں، جتنے خارجی ہیں وہ بدعتی ہیں، جتنے معتزلی ہیں وہ بدعتی ہیں، جتنے خدری ہیں وہ بدعتی ہیں، جتنے وہابی ہیں وہ بدعتی ہیں. نہ ہم رافضی ہیں نہ وہابی ہیں، ہم سنی ہیں اور اہل سنت الجماعت ہیں. ہم صحابہ اور رسول پاک کے طریقے پہ چلتے ہیں، اس لیے ہم کو اہل سنت الجماعت کہا جاتا ہے. اور انہوں نے فاتحہ نہیں ملی، قرآن میں ہے کیا؟ ارے سنیوں کے پاس آئے تو سمجھ میں آئے گا. یہ بچے سے پوچھیں گے میاں تم ہوشیار ہے سو رہے ہیں؟ ہوشیار ہے؟ سمجھ میں آ رہی تقریر میری؟ سنے آ رہا؟ قرآن پڑھنا آتا؟ پڑھے بیٹا، قرآن پڑھے، عربی پڑھے، قرآن کھولے. قرآن کھولے تو پہلا کون سا ہے سورہ؟ تم بولو. ہاں یہ چوبال، یہ واقعی میں حشمت ہے جی. یہاں پہ واقعی میں حشمت پیٹ کے بچے ہیں، یہ حشمت والے بچے ہیں. الحمدللہ اچھا جواب دیے. قرآن پاک کھولتے کیا ہے پہلے؟ اب بولو، قرآن میں پہلے فاتحہ، نماز میں فاتحہ. اگر 4 رکعت نماز بھی پڑھے تو فاتحہ پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، کیا آپ لوگ بغیر فاتحہ کے نماز پڑھتے کیا؟ ہم تو نہیں پڑھتے. دیکھو ہم تو نفل 4 بھی پڑھے تو 4 وقت فاتحہ پڑھتے، 2 پڑھے بھی تو 2 وقت پڑھتے، واجب نظر پڑھے بھی تو 3 وقت پڑھتے. آپ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ سنی ہے پڑھتے. تو قرآن میں پہلے فاتحہ، سمجھ میں آ رہا؟ پہلے فاتحہ قرآن میں، نماز میں فاتحہ. جب قرآن میں فاتحہ، نماز میں فاتحہ، تو پھر ہماری زندگی میں بھی فاتحہ. اس لیے سالگرہ کرے تو بھی فاتحہ، شادی کرے بھی تو فاتحہ، ولیمہ کرے بھی تو فاتحہ، مر گئے بھی تو فاتحہ، زیارت میں بھی فاتحہ، 10ویں میں بھی فاتحہ، 20 میں بھی فاتحہ، چہلو میں بھی فاتحہ، عرس میں بھی فاتحہ. اب جواب دینا نہیں دینا آپ نوجوان؟ اب دیں گے جواب؟ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ خاموش بیٹھے ہوئے ہم لوگ جواب نہیں دے رہے ہیں. حالانکہ اہل سنت جماعت کے علماء، حضور امام اہل سنت عارف باللہ حافظ انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت رضوان بانی جامعہ نے کئی کتابیں لکھ دی اہل سنت جماعت کی حقانیت پر. اعلیٰ حضرت
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ نے کئی کتابیں لکھ دی. ہم کوئی یتیم نہیں ہے. ہمارے بڑے بڑے علماء نے ان وہابیوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے. کوئی وہابی اعلیٰ حضرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا, بانی جامعہ کا مقابلہ نہیں کرتا, شاہ عبد المحدث دہلوی کا مقابلہ نہیں کرتا. ہم اعلیٰ حضرت اور بانی جامعہ کے ماننے والے ہیں, اس لیے ہر وہابی کا جواب دیں گے اور امام حسین کا چرچا کریں گے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا حسین, یا حسین, عشق محمد, عشق محمد, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ سنت. اب آپ سمجھ رہے نا بابا, آپ سمجھتے چلیے. اب محلے میں کام کیجئے. ان کو بولو مولانا بہت سخت تقریر کری, یہ سخت ہے؟ بولو. سنیوں کو بدنام کرنے کے لیے سنی علماء کو بدنام کیا جا رہا ہے. سنی علماء انتشار پیدا کرتے ہیں. انتشار تم پیدا کرے. ہماری مسجد سنی, امام سنی, انہوں گھس کے آگے لنگے سر. انتشار کون پیدا کر رہا؟ سب ٹوپیاں پہنے ہوئے انہیں لنگے سر. ٹوپی پہنے وہ تو کہاں ہے؟ تمہارے بابا سے پوچھو. نہیں جواب دینا, نہیں دینا. لنگے سر آگے. یہ کہاں سے سیکھ کے آئے؟ سعودی جا کے آگے. اس لیے اللہ اتنا خفا ہے, اتنا ناراض ہے کہ حج بھی برابر نہیں ہو رہا. سعودی اتنے لعنتی ہے. یہ سعودی یہودی ہے. آج ہمارے نوجوانوں کو بگاڑ دیے. یہ سعودی ریال پر وہابی پل رہے ہیں. ہم ریالوں پہ نہیں پڑھتے, رسول کی آل پہ پلتے ہیں. اس لیے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں. آپ حضرات تیار ہو جائیے. ہم جلسہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں آپ کو کہ سن لیجئے گھر میں چلے جائیے, بلکہ فاتحہ کرنے والے بن جائیے, درگاہ جانے والے بن جائیے, یا غوث کہنے والے بن جائیے, کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والے بن جائیے. اس سنی مسجد کو سنی رکھیے. کسی کو یہاں گھسنے مت دیجیے. آ کے یہاں انتشار پیدا کرتا, لنگے سر آ جاتا, ٹانگا چیر کے نماز پڑھنا شروع کرتا. نماز کا کوئی طریقہ ہے؟ تو جنگل میں آیا, ٹانگا چیر کے نماز پڑھ رہا. یہاں تو ادب سے جھک کر نماز پڑھنے کا حکم ہے. نہ ان کو نماز پڑھنا آتا, نہ ان کو قرآن پاک پڑھنا آتا. انہوں تو ایسی حالت میں ہے 3 طلاق کو 1 طلاق بول رہے, زنا کرا رہے. جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسین علیہ السلام, حضور غوث اعظم دستگیر, حضرت خواجہ معین الدین نے, وہ خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز, سارے علماء حق, سارے جو ہے سنی, سارے کے سارے صوفیہ, سارے کے سارے اولیاء یہ بات مانتے ہیں کہ 3 طلاق ہی ہوتی ہے. اس لیے ہم 8 رکعت تراویح نہیں پڑھتے, 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں. جو حضرت عمر فاروق کے دشمن ہے, جس کو سرکار نے دعا فرمائی, اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے, ان کی مخالفت کر رہے ہیں. حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح منعقد کی اور یہ 8 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں, اپنی نشانی بتا رہے ہیں. تو اب ہم ان کا ساتھ دیں گے یا حضرت عمر فاروق کا دامن پکڑیں گے؟ بولیے. امام حسین نے 20 رکعت تراویح پڑھی, امام حسن نے 20 رکعت تراویح پڑھی, اہل بیت اطہار نے 20 رکعت تراویح پڑھی, حضرت مولا علی نے 20 رکعت تراویح پڑھی, حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت تراویح منعقد کی, حضرت عثمان غنی کے دور میں 20 رکعت تراویح, مولا علی کے دور میں غوث اعظم نے لکھا 20 رکعت تراویح ہے. اور یہ کسی کو نہیں مانتے, یہ مانتے ہیں تو یہودیوں کو مانتے ہیں, سعودیوں کو مانتے ہیں. یہ یہودی ایجنٹ ہے. ہم یہودی ایجنڈے پہ نہیں چلیں گے, امام حسین کے ایجنڈے پہ چلیں گے. آپ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ اب آپ سنی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ امام حسین کربلا میں آئے اس لیے تھے کہ سنیت برقرار رہے. یزید پلید دین کو میٹ رہا تھا, حرام کو حلال, حلال کو حرام کر رہا تھا, شراب پی رہا تھا, بندروں سے ناچ کرتا تھا, کتوں کے مقابلے کراتا تھا, شراب میں ترت رہتا تھا اور دین کو مٹا رہا تھا.
مال غنیمت اپنے تصرف میں لے رہا تھا، اور کوئی ماں بہن کے فرق نہیں رہا، زنا عام ہو رہا تھا، شراب عام رہی تھی، سود عام ہو رہا تھا، دین مٹایا جا رہا تھا، ایسے وقت امام علی مقام، کون امام علی مقام؟ جو رسول اللہ کے نواسے ہیں، جن کے گھر میں قرآن نازل ہوتا ہے، جو رسول اللہ کے دامن کو پکڑ کر چلنا سیکھتے ہیں، اور جو رسول کی گود میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں۔ امام حسین کسی مدرسے یونیورسٹی میں نہیں پڑھے، امام حسین کی اگر یونیورسٹی ہے تو وہ رسول پاک کی گودی ہے۔ تو اب امام حسین کی مانے، آج کل کے یونیورسٹی والوں کو مانے، ہم آج کل کے پروفیسروں کو، آج کل کے ڈاکٹروں کو، آج کل کے انجینئروں کو، آج کل کے لیڈروں کو نہیں مانتے، ہم امام حسین کو مانتے ہیں۔ ہماری جماعت حسینی جماعت ہے، اور ہمارے لیڈر، ہمارے قائد امام حسین علیہ السلام ہیں، جنہوں نے حرام کو حرام اور حلال کو حلال برقرار رکھا۔ شراب کو کہا کہ یہ حرام ہے، یزید شراب پیتا تھا۔ اب بتائیے امام حسین کو کربلا میں آنا ضروری ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اگر امام حسین کربلا میں نہیں آتے تو آپ شراب خانے میں رہتے، مسجد میں نہیں رہتے۔ یہ مسجدیں قائم ہے تو امام حسین کے صدقے میں ہے، نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں امام حسین کے صدقے میں ہے، امام مسجد بنا رہے ہیں امام حسین کا صدقہ ہے، ممبر پر واز کر رہے ہیں امام حسین کا صدقہ ہے، جلسہ رکھے ہیں امام حسین کا صدقہ ہے، مسلم پرسنل لا کی بات کر رہے ہیں امام حسین کا صدقہ ہے، شریعت کی باتیں ہو رہی ہیں امام حسین کا صدقہ ہے، دینی مدرسے قائم ہے امام حسین کا صدقہ ہے، خانقاہیں آباد ہیں امام حسین کا صدقہ ہے، درگاہیں چل رہی ہیں امام حسین کا صدقہ ہے، شریعت کے بھی امام حسین ہے، طریقت کے بھی امام حسین ہے، حقیقت کے بھی امام حسین ہے، معرفت کے بھی امام حسین ہے۔ ساری دنیا میں اسلام پھیلا ہے تو امام حسین کی شہادت سے پھیلا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم، شہید اعظم، اہل سنت۔ اگر امام حسین کربلا میں نہیں آتے بجانے ہم کہاں گھنٹہ بجاتے۔ یہ امام حسین کا صدقہ ہے کہ ہماری سروں پہ ٹوپی ہے، یہ امام حسین کا صدقہ ہے کہ ہمارے گھروں میں نماز ادا کی جا رہی ہے، مسجدوں میں نماز ہو رہی ہے، یہ امام حسین کا صدقہ ہے کہ ہماری ہاتھوں میں قرآن پاک ہے، یہ امام حسین کا صدقہ ہے، ہمارے لبوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یہ امام حسین کا صدقہ ہے کہ ہم میلاد کی محفل سے جا رہے ہیں، یہ امام حسین کا صدقہ ہے کہ ہم غوث اعظم کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں۔ اگر امام کربلا میں نہیں آتے تو پھر اب امام کی قیادت قبول کرنا کہ نہیں کرنا؟ ہمارے قائد امام حسین علیہ السلام ہے، ہمارے رہبر امام حسین علیہ السلام ہے، ہمارے ہادی امام حسین علیہ السلام ہے، ہم کو راستہ بتانے والے امام حسین علیہ السلام ہے، اور امام حسین اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام حسین سنی ہے، امام حسین اس لیے اب آپ کو بتاتا ہوں، یہ بات نہیں بتائیں گے آپ، جب امام مدینے سے نکلے، جب آپ کو یزید کی بیعت کرنے کا ولید نے آ کے کہا کہ یہ اب یزید تخت پہ بیٹھ گیا ہے، یزید کی بیعت کرو، امام علی مقام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسا بیعت نہیں کرتا، میں ان کا نواسا ہوں جنہوں نے شریعت کو عام کیا ہے، میں شریعت کو مٹانے والے سے بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، یہ جسم وہ ہے جس کو بارہا مصطفیٰ نے چوما ہے، یہ لب وہ ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوسا ہے۔ اس لیے روایتوں میں آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے آقا، علم غیب رکھنے والے آقا، رحمت للعالمین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو سونتے تھے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریحان امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو ریحان رسول اللہ کہا جاتا ہے، ریحان مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ جیسا سکون کے لیے
کوئی گلاب کو سونگتا ہے، اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے آقا امام حسن کو سونگتے تھے، امام حسین کو سونگتے تھے، اس سے جنت کی خوشبو آتی تھی اور لپٹا لے لیتے تھے امام حسن حسین کو، کبھی پیشانی کو بوسا دیتے، کبھی گالوں کو بوسا دیتے، کبھی لبوں کو بوسا دیتے اور چمٹا کے کہتے یہ میرے دنیا کے پھول ہیں۔ وہ امام حسین علیہ السلام ہے، اور اس یزید پلید کو بیعت اس کی امام حسین کر لے جو ریحان رسول ہے، یزید پلید کی بیعت کر لے جو شار اسلام کے نواسے ہیں، امام حسین علیہ السلام بیعت کر لے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ آپ نے انکار کیا، مدینہ چھوڑنے کا پلان کیا گیا کیونکہ مدینے میں ہو سکتا ہے کربلا ہو جاتا۔ سن لیں یہ بات آپ لوگ، اگر امام علی مقام مدینہ نہ چھوڑتے تو یزید پلید اتنا سفاک تھا، یزید پلید اتنا جاہل تھا، یزید پلید اتنا ظالم تھا، یزید پلید اتنا جابر تھا، مدینہ میں کربلا ہو جاتا تھا۔ یہ امام حسین کا احسان ہے، امام حسین کی عظمت کا یہ دلیل ہے۔ امام حسین نے مدینہ کی برکت کو، مدینہ کی حرمت کو برقرار رکھا، اس لیے مدینہ چھوڑا۔ اور یہ وہابی کیا سمجھے گا، یہ وہابی کیا سمجھے گا، مدینہ کیوں چھوڑے؟ اس لیے چھوڑے تمہارا باپ بڑا سفاک تھا، تمہارا باپ ظالم تھا۔ مکہ کیوں چھوڑے؟ کیونکہ تمہارا باپ ظالم تھا۔ امام نہیں چاہتے کہ مدینہ مکے میں مسلمانوں کا خون بہے، امام چاہتے تھے میں مسلمانوں کے خون کی حفاظت کروں گا، اپنے خاندان کا خون دے دوں گا تاکہ دین میں شادابی پیدا ہو جائے۔ اس لیے کربلا ہوا۔ مگر دیکھو میرے آقا حسین کیسے سنی ہے، امام علی مقام حسین علیہ السلام جب مدینہ چھوڑے تو سب سے پہلے اپنی والدہ محترمہ کے قبر پاک پر گئے، مزار پاک پر گئے، حاضری دی، کہا اماں جان اب پھر ملاقات آپ سے میری قیامت میں ہوگی۔ اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے روضہ اطہر پر گئے، کہا بھائی اب ہماری ملاقات وہاں ہوگی، اب یہاں ملاقات نہیں ہوگی۔ اور جب اپنے نانا جان ہمارے اور آپ کے آقا حضور خاتم نبیین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر آئے تو کیا حال ہوگا میرے آقا حسین کا، کیسا روئے ہوں گے۔ نانا جان کے روضہ اطہر پر حاضری دی، حاضری دے کے کہنے نانا جان آپ سے جو میں وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنے جا رہا ہوں۔ اب بولو حسین کہاں کہاں پھر رہے ہیں، کہاں کہاں پھر رہے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ کہاں کہاں پھر رہے ہیں، کہاں پھر رہے ہیں حسین؟ مزارات پہ پھر رہے ہیں۔ اب بولو حسین سنی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں انہوں بولے مزار کو کیوں جاتے؟ تو حسین سے پوچھ دمائے تو مزارات پہ جانا اور ان سے اپنے عرض معروض رکھنا یہ امام حسین کا طریقہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا امام حسین سنی ہے، اہل سنت جماعت سے تعلق ہے اور مزارات میں جا کر بتا رہے ہیں یہ میری بات صاحب مزار سنتے ہیں اور میری مدد بھی کرتے ہیں۔ اب آپ کی بات سمجھ میں آئی؟ اب جائیں گے آپ مزارات پہ، اور جو مزارات کے جانے کا مخالف ہے، درگاہوں پہ جانے کا مخالف ہے، اس کو جواب دیں گے۔ اور جو بات ہے ابھی پوچھ لینا آپ، بعد میں امام صاحب کو نہیں پکڑنا، مولانا ایسا بولے، مولانا ویسا بولے، انہوں بھی اچھا تکڑا جواب دیتے ہیں۔ ہاں انہوں بھی جو ہے ان کا جواب پتھر سے دینے والے ہیں، انہوں بھی کچھ کم نہیں ہے۔ مگر اب جو پوچھنا میرے سے پوچھ لو آپ، بعد میں نہیں بولنا مولانا ایسا بولے، یہ ڈوغلا پنا منافقت نہیں کرنا، یہ منافقین کی علامت ہے۔ یہاں پہ بیٹھ کے جی ہو جی ہو جی ہو جی ہو، وہاں جا کے جی ہو جی ہو، یہاں بیٹھ کے جو ہے عرس کا کھانا کھا لیتے، ان کے جا کے چائے پیتے۔ ہم وہابیوں کی چائے تو چائے وہابیاں لاکھ روپے دیے تو نہیں لیتے، ہم کو وہابیوں کا مال نہیں رسول کی آل چاہیے۔ آپ کو کیا چاہیے بولیے؟ رسول کی آل چاہیے تو آپ کو اپنے گھروں میں امام حسین کی فاتحہ دلائیں گے، شربت بنائیں گے، قبولی بنائیں گے، نیاز کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ امام حسین کے ہم چاہنے والے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کیسے سنی ہے،
کہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اب آپ کے مدد کی ضرورت ہے، حسین آپ سے کیے وعدے کو نبھانے کے لیے جا رہا ہے۔ تم امام حسین کو مجبور سمجھ رہے ہاں؟ امام حسین چاہے جیسے ابھی مولانا باقر صاحب نے فرمایا اشارہ کر دے تو آسمان منتظر تھا، اشارہ کر دے تو زمین منتظر تھی پانی ابالنے کے لیے۔ ایک روایت تو میں نے ایسی بھی پڑھی ہے، کربلا کے میدانوں میں جب یہ قاصد آئے، امام علی مدینے سے قاصد آئے کیونکہ آپ کی ایک صاحبزادی مدینہ طیبہ میں تھی، وہاں سے ایک قاصد آئے، قاصد آ کر امام حسین سے ملاقات کیے، ملاقات کرنے کے بولے حضور بڑی دور سے آیا ہوں، بہت پیاس لگی ہے۔ امام نے کہا ہم تو پانی نہیں ہے ہمارے پاس، تم کو تو معلوم ہے اب تمہیں کہاں سے پانی دیں گے؟ حضور بڑی بے چینی ہو رہی ہے۔ امام نے خنجر نکالا، زمین میں مارا، زمین سے چشمہ ابلا، صرف وہ قاصد پیے، کربلا کا کوئی آدمی نہیں پیا۔ یہ ہے امام کی اقتدار، یہ ہے امام کی اختیار، یہ ہے امام علی حسین علیہ السلام کا مرتبہ، یہ ہے امام حسین کے تصرفات۔ آپ سمجھے اگر آپ گھر میں شربت بنائیں گے تو امام حسین آپ کو جنت کا شربت پلا دیں گے کیونکہ وہ حوض کوثر کے مالک ہے۔ اس لیے امام علی مقام حسین علیہ السلام کے یہ ہم جو جلسہ رکھتے ہیں نا، یہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ امام کربلا میں کیوں آئے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم کو مسجدوں کی حفاظت کرنا ہے، امام سے محبت رکھیں گے۔ ایک سوال کا جواب دوں گا کہ لوگ کہتے ہیں یہ فاتحہ دلانے سے کیا ہوتا، یہ شربت بنانے سے کیا ہوتا، یہ نیاز کرنے سے کیا ہوتا؟ تو سنو، کان کھول کے سنو، ایمان کے کانوں سے سنو۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین سید الاول والآخرین، آج کل بعض لوگ ایسے بھی نکل گئے ہیں جو رسول کو خاتم النبی نہیں مانتے، آپ ان کا ساتھ نہیں دینا۔ اور آپ کو معلوم ہے امام حسین کا جلسہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس دور میں لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن شریعت کو مٹانے کے بھی کام کر رہے ہیں۔ بازار نماز پڑھ رہے ہیں، بازار روزہ رہ رہے ہیں، بازار، لیکن مولویوں کے دشمن بن گئے ہیں۔ جو حق بول رہا ہے اس کے خلاف بول رہے ہیں۔ نہیں، ایسا بھی ہے اسلام میں، ویسا بھی اسلام میں، اسلام میں ایسا ویسا نہیں ہے، اسلام میں صرف ہے تو رسول اللہ کی محبت ہے، صحابہ کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، اولیاء کی محبت ہے۔ آپ کے پاس لبرلزم پھیل رہا ہے، اس لیے دیکھیں آپ راتوں میں جگ رہے ہیں، دن میں سو رہے ہیں، راتوں میں کھانے کھا رہے ہیں، راتوں میں ہوٹلیں آباد کیے ہوئے ہیں۔ لوگ نماز میں دیکھیے کم صف رہتے ہیں، محلے میں اتنی ہے مسلمانوں کا کہ یہ اتنی کم صف میں نماز تھوڑی ہوتی ہے، جمعہ میں کیسا بھرتی ہے، ہر نماز میں ویسی مسجد میں لوگ آنا چاہیے۔ آج غیر شعوری طور پر یہودی ایجنڈا کام کر رہا ہے، اسلام کے دشمن کام کر رہے ہیں، امام حسین کے دشمن کام کر رہے ہیں، ان سے بھی آپ کو بچنا ہے اگر امام حسین کے سچے آپ عاشق ہیں۔ اور یہ جواب دینا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا جلسہ کیوں کرتے ہیں، امام حسین کی فاتحہ کیوں دلاتے ہیں، امام حسین کی شان کیوں بیان کرتے ہیں۔ سنیے، ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے آقا خاتم النبیین رحمت للعالمین سید کون و مکان حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ سرکار اپنا سفر جاری رکھے تھے، صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ مدینے کی گلیوں سے ایک مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے بچے؟ وہاں کھیل ہو رہا تھا بچوں کا، وہاں تفہیم قرآن نہیں ہو رہا تھا، ترجمان قرآن نہیں ہو رہا تھا۔ قرآن کے نام پہ بلا کے بھٹکا رہے، نماز کے نام پہ بلا کے بھٹکا رہے، زکوٰۃ کے نام پہ بلا کے بھٹکا رہے، حج کے نام پہ بلا کے بھٹکا رہے۔ ان کا نہیں جانا نماز اس کی، روزہ اس کا جو امام حسین کی کھچڑی پر فاتحہ دلائے۔ سمجھ لو اچھی طرح، سرکار جا رہے ہیں، وہاں بچوں کا کھیل ہو رہا ہے، بچے کھیل رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر گئے۔ سرکار صحابہ حیرت زدہ ہو گئے، یہاں بچے کھیل رہے ہیں،
یہاں کوئی حدیث کا درس نہیں ہو رہا ہے، یہاں کوئی قرآن کا ترجمہ نہیں سنایا جا رہا ہے، یہاں کوئی دین کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں تو شریعتوں کے تذکرے نہیں ہو رہے ہیں۔ سرکار کھیلتے ہوئے بچوں کے پاس رک گئے میرے آقا، پھر آقا آگے بڑھے، صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، آقا آگے بڑھے، ان میں سے ایک بچے کو اپنے قریب کیا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بچہ، سارے بچوں میں سے سرکار نے ایک بچے کو اپنے قریب کیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ دست شفاعت، دست نبوت اس کے بچے کے سر پر آ گیا۔ اب کیا غم ہے وہ بچے کو؟ سرکار نے اس کے گالوں کو بوسہ سفت کیا، سرکار نے پیار کیا۔ یہ پیار کا انداز صحابہ دیکھ رہے ہیں، اتنے بچے، اس میں سے ایک بچے کا انتخاب اور اس بچے کے ساتھ یہ محبت کا سلوک، یہ کیا بات ہے؟ صحابہ میں ایک سرسابگی کھا گئی، حیرت زدہ ہو گئے صحابہ۔ سرکار نے پلٹ کے کہا، اے صحابہ متعجب مت ہو، حیرت زدہ مت ہو، میں اس بچے کو اس لیے قریب کیا ہوں، یہ بچے کو اس لیے بوسہ دیا ہوں، یہ بچے کو اس کے سر پر اس لیے ہاتھ پھیرا ہوں کیونکہ میں دیکھتا ہوں یہ میرا بچہ، یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتا ہے، یہ بچہ حسین کے ساتھ کھیلتا ہے۔ کھیلنے والے بچے پہ یہ عنایتیں ہیں۔ پھر یہی نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ سن لو، آج دنیا میں اس سے پیار کا معاملہ کر رہا ہوں، اس کو بوسے دیا ہوں، اس کے ہاتھ پر شفقت کا ہاتھ پھیرا ہوں، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا ہوں۔ یہی نہیں ہے بلکہ کل بروز قیامت جب کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں رہے گا، بروز قیامت لوگ گرمی میں تڑپتے رہیں گے، بروز قیامت حشر کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، ماں اپنے بچوں کو نہیں پہچانے گی، باپ اپنے بچوں کو نہیں پہچانے گا، لیکن بروز قیامت میں اس بچے کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ اب آپ کو سمجھے، وہ بچہ کربلا کی مصیبتوں میں نہیں تھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد جفیر عالم قادری۔ کون ہے؟ جبر عالم؟ محمد جفیر عالم قادری۔ ہاں ماشاءاللہ، قادری تو ہے۔ سنو قادری صاحب، سنو، آپ جو خوش ہو رہے ہیں نا، اس کا کیا خوشی کا آپ کو بدلہ ملے گا، خوشی آپ کو کہاں تک لے جائے گی۔ وہ بچہ امام علی مقام حسین علیہ السلام کے ساتھ ابھی بچہ ہے، نہ امام حسین کے ساتھ تہجد میں شریک ہے، نہ امام حسین کے ساتھ تراویح میں شریک ہے، نہ امام حسین کے ساتھ عبادتوں میں شریک ہے، نہ امام حسین کے ساتھ کربلا کی مصیبتوں میں شریک ہے، نہ امام حسین کے ساتھ تیر کھانے میں شریک ہے، نہ امام حسین کے ساتھ شہادت میں شریک ہے، صرف بچہ ہے، امام علی مقام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیلتا ہے۔ تو سرکار کو اتنا پیار آ گیا کہ اس کو دنیا میں بھی محبت فرما رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں علم غیب والے آقا کہ کل بروز قیامت میں اس کو شفاعت کروں گا، اس کو بھی جنت دلاؤں گا، اس کے ماں باپ کو بھی جنت دلاؤں گا۔ تو ہم اور آپ کربلا ہو چکی، مصیبتیں ہو چکی، اور کربلا کا ہم یاد کر رہے ہیں، امام حسین کی محبت کا ذکر کر رہے ہیں، امام حسین کی مصیبتوں پر آنسو بہا رہے ہیں، امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، شربت بنا کے فاتحہ دے رہے ہیں، کھچڑی بنا کے فاتحہ دے رہے ہیں، قبولی بنا کے فاتحہ دے رہے ہیں۔ تو کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ امام حسین سے محبت ہے، امام حسین سے پیار ہے، امام حسین کو نواز رسول سمجھتے ہیں، امام حسین کو صفت رسول اللہ سمجھتے ہیں، امام حسین کو حضرت فاطمہ الزہرا کا لخت جگر سمجھتے ہیں، امام حسین کو مولا مشکل کشا کا نور نظر سمجھتے ہیں، امام حسین کو اہل بیت اطہار سمجھتے ہیں، امام حسین کو رسول کا نواسا سمجھتے ہیں، امام حسین کو رسول کا بیٹا سمجھتے ہیں، اس لیے فاتحہ دلا رہے ہیں، صرف محبت کی بنیاد پر ہم فاتحہ دلا رہے ہیں۔ تو وہ بچہ جو کھیل رہا تھا، مصیبتوں میں ساتھ نہیں تھا، ہم امام حسین کی مصیبتوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں، تو ہمارے آنسو رائے گا نہیں جائیں گے۔ سرکار بروز حشر کہیں گے کہ قاضی صاحب کو چھوڑ دو، ان کے ماں باپ کو بھی چھوڑ دو، کیونکہ میرے امام حسین کا غم منانے والے ہیں۔ یہ انعام ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اب فاتحہ دلائیں گے کہ نہیں دلائیں گے؟ اب نیاز کریں گے نہیں کریں گے؟ اب امام حسین کا جلسہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟
10 محرم کو اپنے گھروں میں فاتحہ بھی دلائیں گے، روزہ بھی رہیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، کیونکہ امام کربلا میں آئے ہیں تو مسجدوں کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، نمازوں کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، زکوٰۃ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، روزوں کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، شریعت کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، طریقت کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، اور مسلم پرسن اللہ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ خالی ہوٹلوں میں بیٹھ کے مسلم پرسن اللہ کی باتیں کرنے کے لیے نہیں آئے۔ کربلا میں علی اکبر کو شہید کرا کر انہوں نے مسلم پرسن اللہ کو بچایا۔ اس لیے امام علی مقام حسین علیہ السلام کا یہ جلسہ رکھنے کا مقصد یہی ہے، اور آج ہم جو مسجد کلین مرکزی مجلس اہل سنت جلسہ رکھ رہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ امام حسین کے پیغام کو گھر گھر عام کیا جائے۔ آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ سنی رہیں گے، باطل فرقوں سے ملیں گے، وہابیوں سے دوستی کریں گے؟ اس لیے ایک بات سنا دیتا ہوں میں آپ کو۔ لوگ آپ بولتے ہیں سب سے مل کے رہنا، سب سے نہیں مل سکتے، ان سے مل سکتے ہیں جو رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ایک معیار بنائیے آپ۔ اللہ کیا بولا؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخ والے جنت والے ایک نہیں ہو سکتے۔ قرآن، یہ لوگ قرآن کو نہیں مان رہے، کلمے کی بنیاد پر ایک کہتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے، امام حسین کی محبت کی بنیاد پر ایک ہوتے ہیں۔ جو یزید کی تعریف کرنے والا ہے، بولو وہ امام حسین کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے۔ جو غوث اعظم کے جھنڈے کی مخالفت کرنے والا ہے، وہ غوث اعظم کا مخالف ہے کہ نہیں ہے؟ جو رسول اللہ کا گستاخ ہے، وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے تو اس کو کلمہ کام آئے گا؟ اس لیے ہم ہر ایک کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، ہم محبت والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے، ہم رسول اللہ کی محبت اور عظمت کی بنیاد پر ایک ہوتے ہیں۔ میلاد منانے والوں کے ساتھ ایک ہوتے ہیں، کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والوں کے ساتھ ایک ہوتے ہیں، کھیر پوری بنا کے میلاد پر فاتحہ دینے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، میلاد کی جھنڈیاں لگانے والوں کے ساتھ ایک ہوتے ہیں، رسول کو علم غیب والا ماننے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، انگوٹھے چومنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر سمجھتے ہیں کہ ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہ کر ہماری اس آواز کو سنتے ہیں اور ہماری مدد بھی فرماتے ہیں۔ ہے آپ کا یہ عقیدہ؟ یہ سنیت کو برقرار رکھیے۔ امام حسین نے اسی سنیت کو بچانے کے لیے کربلا میں علی اصغر کو کٹا دیا، علی اکبر کو کٹا دیا، اور محمد کو کٹا دیا، حضرت زینب اب بے پردہ ہو گئی۔ یہ شریعت کو بچانے کے لیے آپ پہ اور ہمارے پہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم سنیت کو بچائیں اور وہابیت سے دور رہیں۔ اپنے نوجوانوں کو جو مختلف انداز میں غلط راہوں پہ چل رہے ہیں، ہم کسی کی نماز کو نہیں دیکھتے، کسی کے خاندان کو نہیں دیکھتے، کسی کے تقوی کو نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ بہت بڑے خاندان کے ہوں گے، بہت بڑا جبہ پہنے وہ ہوں گے، بہت بڑا شاہ پہنے ہوں گے، بہت بڑے جو ہے متقی ہوں گے، بڑے نمازی ہوں گے، بڑے قرآن پڑھنے والے ہوں گے۔ ارے امام حسین کے دشمن بھی قرآن پڑھتے تھے، ادھر بھی قرآن تھی، ادھر بھی قرآن تھی، ادھر بھی نماز تھی، ادھر بھی نماز تھی، ادھر بھی نماز۔ یزیدی کیمپ میں بھی نماز ہو رہی ہے، حسینی کیمپ میں بھی نماز ہو رہی ہے، تو بولو نماز کس کی اچھی ہے؟ بولیے، حسینی کی نماز صحیح ہے، تو اب آپ حسینی نماز پڑھیں گے کہ یزیدی نماز پڑھیں گے؟ یزیدی قرآن پڑھیں گے کہ حسینی قرآن پڑھیں گے؟ پھر اگر آپ اتنا معلوم ہے تو پھر ان کے ساتھ جا کے بیٹھ رہے ہیں کیوں؟ ان کے ساتھ چائے کیوں پی رہے ہیں؟ ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ پڑھیں گے ان کے پیچھے نماز؟ نہیں پڑھیں گے۔ ان کے مدرسوں میں بچوں کو پڑھائیں گے، ان کو چندے دیں گے، ان کی مدد کریں گے، کیونکہ ہم حسینی ہیں اور ہمارے امام حسین ہیں، ہمارے لیڈر حسین ہیں، ہم حسین کو اپنا قائد مانتے ہیں۔ اللہ کیا بول رہا ہے؟ ہمیں فیصلہ یہ کرتا ہوں، آپ جو جواب دے وہ صحیح ہے کہ نماز حسینیوں کی صحیح ہے۔ کیوں ہے؟ کہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، روزے رہنے والوں کے ساتھ ہوں۔ بولا اللہ؟ ذرا غور کیجئے جملے پہ۔ اللہ یہ بولا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، میں روزے والوں رکھنے والوں کے ساتھ ہوں، میں قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، میں تہجد پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں؟ بولا اللہ؟ بتاؤ میرے کو۔ بولا تو میں ہی بتا رہا ہوں پھر آپ کو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں،
روزہ رہنے والوں کے ساتھ ہوں، زکات دینے والوں کے ساتھ ہوں، قربانی دینے والوں کے ساتھ ہوں، مدرسے چلانے والوں کے ساتھ ہوں، مفتی صاحب کے ساتھ ہوں، عالم صاحب کے ساتھ ہوں۔ اللہ یہ نہیں بولا، اللہ کیا بولا؟ ان اللہ مع الصابرین، میں صابرین کے ساتھ ہوں۔ اللہ کیا بولا؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب بتاؤ، یزیدی کیمپ میں بھی نماز ہو رہی ہے، حسینی کیمپ میں بھی نماز ہو رہی ہے، صبر کدھر ہے بتاؤ؟ صبر کدھر ہے؟ صبر نہیں ہے، یزیدیوں کے پاس جبر ہے، اہل بیت امام حسین کے پاس صبر ہے۔ اب آپ سمجھ گئے کیوں حسینی رہنا ہے، کیوں امام حسین کی فاتحہ دینا ہے؟ کیونکہ حسین صابرین میں سے ہے، امام صبر و رضا ہے، امام استقامت ہے، امام جرت ہے، امام شجاعت ہے، اماموں کے امام ہیں، ہمارے آقا ہیں۔ اس لیے امام حسین کا ساتھ دو۔ ہم کربلا تو جا نہیں سکتے، اس لیے گھروں میں فاتحہ دلاتے، یہی محبت کی علامت ہے۔ اتنا تو کر سکتے نا بھائی، اس کی تو حفاظت کرنا۔ کوئی بھی آگے بولا فاتحہ نہیں دینا بدعت ہے تو بولنا تو بدعت ہے، کوئی بولا یہ درگاہ کو نہ جانا شرک ہے تو بولنا تو شرک کرنے والا ہے۔ درگاہ کو جانا شرک مٹانا ہے۔ یہ آوازوں میں بتاؤ، آپ امام حسین خود درگاہوں کو جا رہے ہیں، سیدہ فاطمہ کی درگاہ کو گئے، امام حسن کی درگاہ کو گئے، رسول پاک کی درگاہ کو گئے کہ نہیں گئے؟ ابھی بتایا نا، پڑھو آپ تاریخ۔ تو درگاہ جانے والے امام حسین، تو ان کی پیروی کرنے والے بھی خواجہ کی درگاہ کو جاتے ہیں، غوث کی درگاہ کو جاتے ہیں، عیسو بابا کی درگاہ کو جاتے ہیں، جاکر پنا کی درگاہ کو جاتے ہیں، اولیاء کی درگاہ کو جاتے ہیں۔ ہم طریقہ امام حسین کا چلتے ہیں۔ اب یہی طریقہ تو ہمارے امام کا ہے، اسی کو اہل سنت الجماعت کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آگے نہیں گیا بچوں؟ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بولیے۔ اس لیے اگر آپ ہمارا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں، آپ ہر اتوار کو صبح 11 بجے ہمارے پاس مرکزی، جیسا آج 38 سال سے جاری ہے اجتماع، ہمارا مرکز ہے۔ ہمارے امام صاحب اچھی طرح واقف ہیں۔ یہاں یہ میں آج کوئی نئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، یہ حشمت پیٹ میں یہاں کئی تقریریں ہو چکے، جو قدیم لوگ ہیں مجھے جانیں گے۔ بہت عرصے سے ادھر آنا نہیں ہو رہا میرا، ورنہ آج جو ہے 20-25 سال یہاں آیا ہوں، جاگنے کی راتوں میں آیا ہوں۔ ابھی مسجد نہیں بن رہی تھی، مسجد خالی، جاگنے کی راتوں میں آیا ہوں، رمضان میں دن میں آیا ہوں، اور ایسے کئی جلسے ہماری مجلس اہل سنت کی جانب سے اس جامع مسجد حشمت پیٹ میں میرے ہو چکے ہیں۔ یہاں کے لوگ اچھی طرح واقف ہیں، اور یہاں سے بھی کئی لوگ جامع مسجد افضل گنج میں ہر اتوار کو تشریف لاتے تھے۔ آج آپ کو بھی ہم مدعو کرنے کے لیے آئے ہیں، اب ہم آئے ہیں، آپ آنا ہمارے پاس۔ اب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آپ ہمارا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ پہلے یہ بتائیے، جتنی باتیں میں بیان کیا وہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ سب مل کے بولیے۔ میں کسی پہ تنقید کیا؟ کسی کے خلاف بولا؟ بولیے آپ، یہ بولنا چاہیے کہ نہیں بولے گا؟ آپ ان باتوں کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ بات پھیلانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس کی تبلیغ کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اگر آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے رکن جناب محمد مجیب قادری صاحب ایک آپ کی خدمت میں یہ رجسٹر دے رہے ہیں، آپ اپنا نام، اپنا فون نمبر لکھ دیجئے تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم رہ سکے۔ اس لیے میں تقریر جاری رکھوں گا، میاں جلدی جلدی لکھ لو۔ تو اب میں آپ میرے کو ادھر سنتے رہیے، اور غچوں سے ایک ایک کا نام آپ لکھتے رہیے، اور اپنے ہاتھ سے لکھتے رہیے، پوچھ کے جلدی ہوتا، بہت سارے لوگوں کو لکھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو سنیے، ہم کو چاہیے کہ سنیوں کا ساتھ دیں۔ آج ہمارے میں اتحاد نہیں ہونے کی وجہ سے غیر ہمارے سروں پہ مرچیاں پیس رہے ہیں ایک دوسرے کے۔ کوئی بھی آ کے بچہ بول دیتا یہ ہے کیا، قرآن میں کہاں ہے، انہیں خود نہیں پڑھے ہوئے رہتا، اور آپ کو آگے بولا آپ پذل ہو جاتے۔ درگاہ کو جانا قرآن میں ہے کیا؟ سرکار کبھی درگاہ کو گئے کیا؟ آپ پریشان نہیں ہونا، بولنا ہو گئے بولنا۔ بولتا ہوں میں بولتا ہوں، میں درگاہ سے آ رہا ہوں۔ آپ اکیلے نہ کو بولو، پوری محلے والے بولنا۔
پورے محلے والے مل کے بولنا، پورے مسلیہ مل کے بولنا، آپ اکیلے نہیں، تمام کے تمام لوگ آپ سنیت کا ساتھ دینا۔ وقت آ چکا ہے کیونکہ ساری دنیا میں یہ پلاننگ ہو چکی ہے یہودیوں کی کہ سرکار کے چاہنے والوں کو مٹایا جائے۔ انہوں تو مٹا نہیں سکتے۔ کیا امام حسین علیہ السلام کو شہادت کے بعد کیا اسلام کو کوئی مٹا سکا؟ امام حسین کو مٹا سکا؟ نہیں مٹا سکا، کیونکہ اسلام اور زندہ ہو گیا۔ اس لیے کسی نے کیا کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین اصل میں مر گئے یا زندہ ہے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ کسی نے کہا، یہ بات یاد رکھو، جب مصیبتوں سے سامنا ہوتا ہے، جب لوگ ہم پر بلائیں نازل کرتے ہیں،